آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار پر بات کر رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی ذہن میں فتوحات اور ایک وسیع سلطنت کا نقشہ ابھرتا ہے، سکندر اعظم۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، سکندر اعظم، فتوحات اور پراسرار موت کی داستان سے کچھ اقتباسات ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ مقدونیہ کا یہ نوجوان شہزادہ کیسے اتنی تیزی سے دنیا پر چھا گیا، اور کیوں اس کی کہانی آج بھی اتنی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، بنیادی سوال یہی ہے کہ ان ذرائع کے بنیاد پر اس کی کامیابیوں کے پیچھے کیا عوامل تھے، اور صرف 32 سال کی عمر میں اس کی موت وہ ایک معمہ کیوں ہے؟ بالکل۔ آئیے اس داستان میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ یہ کہانی واقعی کئی پڑتے رکھتی ہے۔ ہمارے سامنے جو معلومات ہیں وہ ہمیں 356 قبل مسیح میں اس کی پیدائش سے لے کر 323 قبل مسیح میں بابل میں اس کی موت تک لے جاتی ہیں۔ اچھا۔ اس کی پرورش میں بھی آپ دیکھیں تو غیر معمولی پہلو تھے۔ والد فلپ دوم وہ خود ایک کامیاب بادشاہ اور فوجی رہنما تھے۔ صحیح۔ اور والدہ اولمپیاس وہ بھی ایک پرجوش اور کافی با اثر خاتون تھی۔ اور تعلیم و تربیت کا تو کیا ہی کہنا، ارسطو جیسا استاد۔ کیا یہ مواد اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس عظیم فلسفی کی صحبت نے سکندر کی شخصیت پر، اس کی سوچ پر کیا اثرات ڈالے ہوں گے؟ جی بالکل۔ مطلب صرف علمی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی۔ یقیناً یہ صرف کتابی علم نہیں تھا۔ مواد اشارہ کرتا ہے کہ ارسطو نے اسے منطق سکھائی، سیاست، اور شاید سب سے اہم وہ یونانی ثقافت کی برتری کا ایک تصور دیا۔ اچھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی لگتا ہے کہ ایک وسیع نظری بھی ملی ہوگی جس نے اسے بعد میں، یعنی مفتوحہ علاقوں کی ثقافتوں کو مکمل طور پر رد کرنے کے بجائے کسی حد تک اپنانے کی طرف مائل کیا۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، جو اس کی بات کی حکمت عملیوں سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر صرف 20 سال کی عمر میں تخت نشینی، والد کے قتل کے فوراً بعد اقتدار سنبھالنا، جی ہاں، اور یونانی ریاستوں کو متحد کر کے مشرق کی جانب ایک عظیم مہم کا آغاز کر دینا، یہ رفتار تو حیران کن ہے۔ یہ اس کے غیر معمولی عزم اور فوجی قابلیت کا ثبوت ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فارس کی عظیم سلطنت، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، جی بالکل، اسے شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دارا سوم کو ہرانے کے بعد اس نے مصر کا رخ کیا اور وہاں اسکندریہ شہر بسایا۔ جی ہاں، اسکندریہ جس کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف فتوحات نہیں تھیں، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ اور پھر ہندوستان تک پیش قدمی 326 قبل مسیح میں راجہ پورس کے ساتھ جنگ کا ذکر تو بہت آتا ہے۔ جی بہت مشہور ہے۔ ہمارے ذرائع اس واقعے کو کس طرح پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جنگ کے بعد پورس کے ساتھ اس کا سلوک؟ مواد اس جنگ کی شدت اور پورس کی بہادری کا ذکر کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ فتح کے باوجود سکندر نے پورس کی عزت کی اور اس کا علاقہ اسے واپس کر دیا۔ ہاں، یہ بات اکثر سنی ہے۔ جی۔ یہ پہلو اکثر اس کی شخصیت کے تضادات کو سمجھنے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ بے رحم فاتح نظر آتا ہے، اور دوسری طرف دشمن کی بہادری کا قدردان۔ بالکل۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی عملیت پسندی بھی ہو کہ ایک مضبوط مقامی حکمران کو ساتھ ملا کر حکومت کرنا زیادہ آسان تھا۔ ہو سکتا ہے۔ فتوحات کی یہ جھکا چون داستان اچانک 323 قبل مسیح میں بابل میں اس کی موت پر ختم ہو جاتی ہے، صرف 32 سال کی عمر۔ جی، بہت کم عمری میں۔ مواد اس کی موت کی کیا ممکنہ وجوہات بتاتا ہے؟ کیا کسی ایک نظریے کو زیادہ وزن دیا گیا ہے؟ دیکھیں، مواد مختلف امکانات پیش کرتا ہے، اور شاید یہی چیز اسے آج تک پراسرار بنائے ہوئے ہے۔ اچھا۔ بیماری کا ذکر ہے، جیسے ملیریا یا ٹائیفائڈ جیسا کوئی شدید بخار۔ زہر دیے جانے کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے قریبی جرنیلوں میں اقتدار کی کشمکش وہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اور تیسرا نظریہ ہے مسلسل جنگوں کی جسمانی اور ذہنی تھکن۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ذرائع کسی ایک وجہ پر متفق نہیں ہے، تو معمہ برقرار ہے۔ جی، جس سے یہ معمہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وہ مشہور آخری خواہشات، ان کا ذکر بھی ملتا ہے کہ طبیب کندھا دیں، دولت راستے میں بکھیری جائے اور ہاتھ قبر سے باہر خالی ہوں۔ جی ہاں، ان خواہشات کا ذکر ہے، اور ان میں بڑا گہرا پیغام ہے جس پر مواد زور دیتا ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی کا احساس دلاتی ہیں کہ اتنا بڑا فاتح بھی۔ جی،
کہ عظیم فاتح بھی موت کے سامنے بے بس ہے، دولت ساتھ نہیں جاتی اور انسان دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی جو تصویر ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سکندر ایک غیر معمولی فوجی ذہانت کا مالک تھا جس نے مختصر عرصے میں ایک وسیع سلطنت قائم کی، لیکن اس کی زندگی کا اختتام اتنا ہی ڈراماوی اور پراسرار رہا۔ بالکل، اور شاید اس کہانی کا سبق صرف فتوحات یا موت کے اسرار تک محدود نہیں، جیسا کہ مواد اشارہ کرتا ہے، یہ عظمت، طاقت اور انسانی حدود کی کہانی بھی ہے۔ دنیا فتح کرنے کے باوجود شاید وہ اپنی داخلی کشمکش یا زمانے کے تقاضوں پر پوری طرح قابو نہ پا سکا۔ صحیح کہا۔ اور ایک آخری نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ سکندر کی سلطنت تو اس کے مرتے ہی بکھر گئی، لیکن اس کی شخصیت کا سحر آج 2500 سال بعد بھی قائم ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ شاید اس کا جواب صرف اس کی فتوحات میں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے اس عظیم خواب، اس جستجو اور شاید اس المیہ میں ہے جو آج بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔